الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ آپ حضرات تشریف لائے دین کی بات سننے کے لیے، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو شرف قبول عطا فرمائے، اور جن بچوں کی تکمیل ہوئی ہے ان بچوں کو میرے اور آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ انشاءاللہ مختصراً اسی کے متعلق بات کہہ کر کوشش کریں گے 2 بجے تک بات مکمل ہو جائے۔ یہ مدارس میں بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، چاہے وہ بچے حافظ بنے یا آپ کے بچے ناظرہ قرآن شریف پڑھنے کے لیے آئیں۔ جیسے حفظ کے لیے بچے آتے ہیں بھائی، اسی طریقے سے مسلمانوں کے بچے مساجد میں ناظرہ قرآن پاک کی تعلیم کے لیے بھی آتے ہیں اور آنے چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک رواج چل پڑا ہے ہوم ٹیوشن کا، کہ جیسے ہمارے ہاں ٹیچر گھر میں آتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ قرآن شریف بھی ہوم ٹیوشن ہونی چاہیے، گھر میں قاری صاحب آ جائے۔ اس میں شک نہیں، گھر میں آ کر بھی وہ قرآن شریف ہی پڑھائیں گے اور آپ کا بچہ قرآن شریف پڑھ ہی جائے گا۔ لیکن جو اصل بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ جو 4 دیواری ہے جسے آپ مسجد کہتے ہیں، مکتب اور مدرسہ کہتے ہیں، اس کا ایک اثر مزاج پہ پڑتا ہے۔ وہ اثر یہ ہے کہ جس تعلیمی ادارے سے کوئی بھی بچہ تعلیم اور علم حاصل کرتا ہے، اس بچے کی وابستگی، اس کا قلبی لگاؤ اس ادارے کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ ادارے کے پاس سے گزرتا ہے، چاہے آپ پرائمری اسکول کو دیکھ لیں جہاں آپ نے پرائمری پڑھی ہے، یا آپ نے مڈل میٹرک کیا ہے، آپ اسکول کے سامنے سے گزریں گے تو آپ کے دل میں یہ بات ضرور آئے گی کہ مجھے اس ادارے سے علم ملا تھا، میں نے یہاں سے کچھ لیا ہے۔ آپ عقیدت اور محبت سے اس کو دیکھیں گے۔ تو بھائی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مساجد ہیں یہ اکیلی عبادت گاہ نہیں ہے، ہم نے ان کو اکیلا عبادت گاہ بنایا ہوا ہے، جبکہ ان مساجد میں 3 کام کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ عبادت گاہ ہے، 5 وقت نماز پڑھو۔ دوسرا یہ تعلیم گاہ ہے، یہاں آنے والے لوگ علم حاصل کریں، بڑے ہوں یا چھوٹے، بچے ہوں یا بڑے، مرد ہو یا عورت، اس کی تعلیم گاہ اللہ نے مسجد کو بنایا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو 4 دیواری جسے آپ مسجد مدرسہ کہہ رہے ہیں، یہ تربیت گاہ بھی ہے۔ تربیت گاہ کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ یہاں آئے ہیں، ہم نے 2-2.5 گھنٹے یہاں گزارے ہیں، تو بھائی میری عادت میں بھی تو کوئی فرق پڑنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ جب میں یہاں سے اٹھ کے جاؤں تو گھر والوں کو پتا چلے کہ یہ کسی ایسی جگہ گئے تھے جہاں ان کی ذہنی اخلاقی تربیت کی گئی۔ اب جیسے گھر پہنچے ہیں تو ان کا لب و لہجہ بدلا ہوا ہے، ان کا رویہ بدلا ہوا ہے، ان کی سوچ بدلی ہوئی ہے۔ تو یہ 3 کام میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں کیے تھے۔ تعلیم گاہ بھی تھی، تربیت گاہ بھی تھی، اور عبادت گاہ بھی تھی۔ یہ بات میں نے اس لیے کہہ دی معذرت سے کہ بھائی آپ اپنے بچوں کو گھر بھی پڑھا سکتے ہو، لیکن میرے بچے میں اس جگہ کی عقیدت اور محبت وہ تب پیدا ہوگی اگر علم یہاں سے ملے گا، اور جب وہ یہاں آئے گا تو جس کو آپ مسجد کہتے ہیں، مسجد کا پاکیزہ ماحول کہتے ہیں، انشاءاللہ اس کے اثرات میری اولاد پر چڑھیں گے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 کام اپنی مسجد نبوی میں فرمائے۔ میں ایک واقعہ نقل کر دیتا ہوں۔ آپ لوگوں نے نام سن رکھا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مسجد نبوی میں ہیں، خلیفہ ہیں۔ تو آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ مسافر لگ رہا ہے، تو آپ نے اس کو بلایا، بلا کے پوچھا بھائی کہاں سے آئے ہو؟
تو اس نے اپنا علاقہ بتایا کہ فلاں جگہ سے آیا ہوں. تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ایک سوال کیا. سوال یہ تھا کہ تمہارے علاقے کے لوگ مسجد میں کس طرح آتے ہیں؟ تو وہ سوال کا منشا نہیں سمجھا. اس نے کہا حضرت کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا اچھا میں ایک مثال دے کے بتاتا ہوں. تو آپ نے ایک مثال دی. آپ نے فرمایا تمہارے علاقے کے لوگ کہیں مسجد میں اس طرح تو نہیں آتے جیسے بدکا ہوا جانور ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں یہ بڑی عید پہ گائے وائے ذبح کرتے ہیں، اور اگر ذبح سے پہلے وہ گائے ہاتھ سے چھوٹ جائے تو آرام سے کھڑی رہتی کہ بھاگ جاتی ہے؟ وہ اتنی تیز بھاگتی ہے کہ اس کا پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں پنجابی زبان میں کہتے ہیں ڈری ہوئی گاں ہے، یعنی وہ اتنا بھاگتی ہے کہ بڑی مشکل سے قابو آتی ہے. تو حضرت عمر نے یہ مثال دی. فرمایا کہ تمہارے علاقے کے لوگ مسجد میں کہیں اس طرح تو نہیں آتے جیسے بدکا ہوا ڈرا ہوا جانور ہوتا ہے کہ بھاگے بھاگے آئے اور بس سلام پھیرا، جوتی اٹھائی اور بھاگ گئے کہ کہتے مسیت آڑے پھاڑی نہ لین، بٹھائی نہ لے یہاں. تو ایسے تو نہیں آتے. تو اس نے عرض کیا نہیں امیر المومنین ہمارے علاقے کے لوگ اس طرح نہیں آتے. تو آپ نے پوچھا بتاؤ پھر کس طرح آتے؟ تو انہوں نے اپنے علاقے کی کیفیت بیان کی کہ ہمارے ہاں لوگ جب مسجد میں آتے ہیں اطمینان سے تسلی سے نماز پڑھتے ہیں. جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو کوئی اگر ایسی مجلس جس میں دین کا علم سکھایا جا رہا ہے، قرآن پاک کا علم سکھایا جا رہا ہے، احادیث کا علم سکھایا جا رہا ہے، شریعت کا علم سکھایا جا رہا ہے، کوئی بھی علمی مجلس ہوتی ہے تو ہمارے لوگ پھر اس مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں اور دین کا علم سیکھتے ہیں. جب وہ مجلس ختم ہوتی تو اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. ہمارے ہاں آنے کی ترتیب یہ ہے، اس طرح لوگ آتے ہیں. حضرت عمر نے جب یہ سنا کہ یہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد اپنی مسجد میں کوئی دینی حلقہ جس میں دین سکھایا جا رہا ہو باقاعدہ بیٹھ کر دین سیکھتے ہیں، تو امیر المومنین حضرت عمر نے ایک پیغام دیا جو میرے اور آپ کے لیے بھی تھا اور ان کے لیے بھی تھا. آپ نے فرمایا جب واپس جاؤ نا اپنے علاقے میں تو ان کو کہنا کہ امیر المومنین کا ایک میسج، ایک پیغام ہے تمہارے نام. تو کہا عمر کا پیغام یہ دے دینا کہ جب تک تم لوگ اپنی مسجدوں میں اس طریقے سے آؤ کہ عبادت بھی کرو اور عبادت سے فارغ ہو کر کچھ دین بھی سیکھو، جس کو آپ علم کہتے ہیں، علم بھی سیکھو. اگر تمہارے ہاں عبادات کے ساتھ علم سیکھنے سکھانے کا رواج بھی ہے تو میرا پیغام یہ ہے جب تک یہ طریقہ تمہارے علاقوں میں قائم رہے گا، تمہاری مسجدوں میں باقی رہے گا، اللہ تمہارے علاقے میں خیر و برکت اور اللہ تمہارے علاقے میں رشد و ہدایت کو ضرور باقی رکھے. ہمارے علاقوں میں خیر و برکت بھی پیدا ہو اور رشد و ہدایت پر بھی ہم لوگ باقی رہیں. تو حضرت عمر نے اس کا نسخہ یہ تجویز کیا کہ جب عبادات کے لیے آؤ تو نماز پڑھ کے بھاگ نہیں جاؤ بلکہ بیٹھ کے کوئی دین کی بات سیکھ کے چلے جاؤ. تو میں نے کہا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ یہ پیغام حضرت عمر نے دیا تھا، اس لیے میں نے عرض کیا کہ بھائی آپ اپنے بچوں کو ناظرہ پڑھنے کے لیے بھی بھیجیں تاکہ اس جگہ جس کو آپ مسجد کہتے ہیں اس کی عقیدت میری نسل کے دل میں پیدا ہونی چاہیے، اس کی تعظیم میری نسل کے دل میں پیدا ہونی چاہیے، اور وہ صرف ہوائی نہیں پیدا ہونی چاہیے، عملاً وہ یہ سمجھیں کہ ہمیں مسجد سے انسانیت ملی ہے. اگر ہم مسجد میں نہ آتے تو یہ انسانیت ہمیں نہ ملتی. اگر یہ چیز ہمارے آئمہ سکھائیں اور ہماری نسل سیکھے تو ہماری نسل انشاءاللہ مسجد کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی. تو اس لیے میں نے کہا گھروں میں آپ ہوم ٹیوشن سے بھی قرآن شریف پڑھا سکتے ہیں، لیکن اس برکت سے اپنی اولاد کو محروم نہ کیجئے گا، ان کو مسجد کا عادی بنائیے تاکہ مسجد میں آئیں، یہاں عبادات بھی ہوں اور یہاں تعلیم بھی ہو اور یہاں تربیت بھی ہو. جہاں تک بھائی عبادات کا تعلق ہے تو آپ لوگ تشریف لاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. اللہ تعالی ہمیں اہتمام سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک روایت نقل کر دیتا ہوں. دیکھو بھائی شوق سے نماز پڑھا کرو، یہ سمجھ کے
کہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا تحفہ ہے۔ دیکھو ایک ہوتا ہے آرڈر اور ایک ہوتا ہے تحفہ جس کو آپ لوگ گفٹ کہتے ہیں۔ تو میں کسی سے کہوں کہ مولانا یہ میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں تو یقیناً تحفے کو وصول کیا جاتا ہے، اظہار محبت کیا جاتا ہے، اور میں کہوں میرا آرڈر ہے تو یہ ذرا مشکل ہو جائے گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو بطور آرڈر نہیں پیش کیا بلکہ یہ کہا کہ تمہارے لیے عرشوں سے تحفہ لے کر آیا ہوں۔ تو جو تحفہ ہوتا ہے وہ تو آگے بڑھ کر قبول کرنا چاہیے۔ تو میں نے کہا نماز کا اہتمام خود بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی لایا کریں، اور ذرا گھبرانا نہیں ہے۔ جدوں بچیاں نے آنا مسیتے تے کوئی شرارتاں بھی تھوڑی جی ہونیاں، تو وہ میں پہلے آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ بچے شرارت کریں تو لٹھ لے کے نہیں پیچھے ہو جانا۔ تو انو ماں پیو نے کٹ کے مسیتے بھیج دیتا ہے، ایتھے آگے روڑا پاؤں دے، نہیں کوئی بات نہیں۔ اگر وہ شور بھی ڈالیں اللہ کے لیے اس کو برداشت کریں۔ آج کے بچے کل کے جوان، اگر آج یہ بچے یہاں آئیں گے کل کو ہم نے مر جانا، یہ ہماری سیٹ پہ بیٹھ جائیں گے، اور اگر بچوں کو عادت نہیں ڈالی تو کل کو کیسے آئیں گے؟ اس لیے میں نے عرض کیا نماز شوق سے پڑھیں، بچوں کو بھی لائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو موت تک محبت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ دولت مل گئی تو میں اس کی ایک برکت بتا دیتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے مومن کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے، مجھے اور آپ کو رکھا ہی جانا ہے، اور مٹی وٹی ڈالی جاتی ہے، تو منکر نکیر جو فرشتے ہیں نا وہ آ جاتے ہیں، اٹھ جوان تیرے کو سوال و جواب کرنا ہے۔ تو اب وہ آ کر اٹھاتے ہیں تو میت کو دکھائی دیتا ہے جیسے سورج غروب ہونے کے قریب، بس سورج ڈوبنے کے قریب جیسے ہوتا ہے نا، یہ وقت اس کو سما دکھائی دیتا ہے۔ اور جب یہ اٹھتا ہے، فرشتوں نے اٹھایا اور اس کو یوں نظر آتا ہے کہ میاں سورج ڈوبنے والا ہے، ایک دم ذہن میں خیال آتا ہے کہ میری عصر کی نماز رہتی، میری کون سی نماز رہتی ہے؟ عصر کی۔ حالانکہ یہ تو دنیا سے جا چکا، عالم برزخ میں پہنچ گیا ہوا ہے، لیکن نماز چونکہ گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، زندگی میں چھوڑی نہیں تھی، انشاءاللہ یہ قبر میں جا کر بھی ایسے ہی یاد رہے گی بھائی۔ اب یہ قبر میں پہنچا اور اس نے دیکھا رہے میری نماز عصر کی رہتی ہے، فرشتے کہہ رہے ہیں ہم نے حساب و کتاب کرنا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے ان سے کہتا ہے دعونی دعونی، بھائی سیڈتے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، پہلے ہم نماز پڑھیں گے پھر آپ کے سوال کا جواب دیں۔ پہلے ہم کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے پھر تمہارے سوال کا جواب دیں گے۔ تو بھائی یہ وہ کہے گا جو دنیا میں کیسے نماز پڑھتا ہے؟ شوق سے اور پابندی سے۔ تو پڑھو گے شوق اور پابندی سے، اس لیے عبادات تو بھائی اس انداز سے کرو، جڑا ہونا نا کدی کدی پھول کے ہونا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پابندی ہونی چاہیے، جان جائے تو جائے لیکن نماز نہ جائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ شوق ضرور عطا فرما دیں گے۔ بس میں اور آپ یہ نیت کر لیں کہ ہم تو اپنے نبی کا تحفہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ تو ایک کام تو یہ کر لو۔ دوسرا کام میں نے عرض کیا ہے کہ یہ مرکز بنایا ہے، ایک کلی نماز واسطے نہیں انہیں پیسے لائے۔ آپ تو نماز دن میں جو 5 نمازیں پڑھتے ہو نا، ٹوٹل کریں تو بڑی مشکل سے 1.5 سے 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ تو 2 گھنٹے کے لیے لاکھوں روپے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس کے بعد تعلیم گاہ بھی ہے، آپ آتے ہیں، آپ کا حق ہے، آپ کو یہاں سے علم نبوت ملنا چاہیے۔ میں ایک بات صرف کہہ دیتا ہوں، اللہ تعالی ہمارے علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے لوگوں کی مصروفیات کو سامنے رکھ کے سلیبس بنایا ہے۔ ہمارے یہاں ایک کتاب چھپتی ہے، اس کتاب کا نام ہے 5 منٹ کا مدرسہ، اور ایک کتاب اور ہے اس کا نام ہے 1 منٹ کا مدرسہ۔ اگر کوئی آپ میں سے یہ کہے کہ مولانا میرے پاس وقت نہیں، 1 منٹ ہے، تو میں دیانتاً آپ سے کہتا ہوں آپ روز 1 منٹ بھی دیں، آپ کا دین آپ کو سکھایا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ 5 منٹ دے دیں تو سلیبس بنا ہوا ہے، مولانا سے کہہ دیتے کہ بھئی جننے نمازی ہوندے آ اے 5 منٹ تو انہوں دیا کرن گے، تسی 5 منٹ چ انہوں دین ڈیلیور کرو، سکھاؤ ان کو۔ تو آپ 5 منٹ دے دیں، آپ طالب علم بن جائیں گے، اور روز 5 منٹ بھی اگر میں علم حاصل کرتا ہوں تو سال میں میرا علم کہاں چلا جائے گا۔ بڑی معذرت سے ایک بات پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سے کہتا ہوں، آج علمی ترقی وہ میری اور آپ کی رکی ہوئی ہے۔ ہم کہتے ہیں اچھا جڑا بچپن چ پڑھ لیا سی پڑھ لیا، ہون تے پڑھن دی لوڑ نہیں، آ نیانے پڑھن تے پڑھن، اسی تے ہن سیانے ہو گئے ہیں، ساڈے پڑھن دا ٹائم مک گیا ہے۔ یہ کس بے وقوف نے کہہ دیا کہ ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے؟ عربی کا محاورہ ہے،
اطلب العلم من المہدی الی اللحد، ماں کی گود سے علم سیکھنا شروع کرو، جب تک قبر میں نہیں چلے جاتے علم سے وابستہ رہو۔ تو کیا خیال ہے، ہمیں حاصل کرنا چاہیے علم؟ اگر آپ یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج ہم نیت کرتے ہیں موت تک اپنے نبی پاک کا لایا ہوا علم ضرور حاصل کریں گے، بھلے 1 منٹ دے دو، 5 منٹ دے دو، ہفتے میں 1-2 دن دے دو، کوئی وقت دے دو اس کے لیے، لیکن نیت کیا ہے کہ کب تک علم حاصل کرتے رہیں گے؟ موت تک۔ اس پہ میرے نبی نے ایک خوشخبری سنائی، وہ آپ کو کہہ دیتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم۔ جس شخص کو اس حالت میں موت آئی کہ اس نے یہ نیت کر رکھی ہے کہ میں نے علم کب تک یوں حاصل کرنا ہے؟ موت تک۔ تو موت تو آنی ہے۔ اب جب موت آئے گی تو اللہ تعالیٰ آخرت میں کیا درجہ عطا فرمائیں گے؟ تو قربان جائیں، یہ اتنا بڑا درجہ ہے، اس کے لیے تو ہمیں اپنی جان بھی دے دینی چاہیے۔ دیکھو ہم جورہ آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مدینہ طیبہ سے سینکڑوں میل دور ہیں، اور 14 صدی ہمارے سے پہلے گزر گئے، ہمارا زمانہ 15ویں صدی ہے۔ ہم زمانے کے لحاظ سے بھی دور، جگہ کے لحاظ سے بھی دور، لیکن ہر مسلمان کا دل تو چاہتا ہے کہ مجھے اپنے نبی کا قرب مل جائے۔ تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ نے کہا طریقہ میں بتا دیتا ہوں، تم موت تک میرے علم کے ساتھ جڑے رہنا، جو علم میں دے کے گیا ہوں اس کو حاصل کرنا، بھلے 1 منٹ دے دینا یا 5 منٹ دے دینا، لیکن موت تک لگے رہنا۔ جب تم آخرت میں آؤ گے تو میں سمجھانے کے لیے پنجابی میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اوپر والا ایک مکان ہوتا ہے، ایک نیچے والا کمرہ، تو ہمارے ہاں کہتے ہیں ایک اوپر والا کوٹھا تو ایک تھلے والا کوٹھا۔ تو آپ نے فرمایا اگر اوپر والے کمرے میں، اوپر والی منزل میں، کوٹھے میں نبی ہوں گے تو نیچے والی منزل اور مکان میں وہ لوگ ہوں گے جو موت تک نبی کا علم حاصل کرتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے بھائی، حضور کے قدموں میں جگہ لینا چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ تو اس کے لیے یہ نیت کر لو کہ آپ لوگ بھی یہاں آؤ تو کوئی نہ کوئی علم ضرور حاصل کر کے جاؤ، انشاءاللہ اس کی برکت آپ کو بہت ملے گی۔ اس لیے ایک تو یہ کہ یہ علم حاصل کرنا میں اور آپ کریں۔ اب آخری بات کہہ دیتا ہوں، وہ یہ کہ جب میں اور آپ مسجد میں آتے ہیں، نماز بھی آپ لوگ پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد مولانا کوئی درس دیں گے یا 5 منٹ کا مدرسہ آپ کو پڑھائیں یا کچھ بھی پڑھائیں یا آپ کے بچوں کو تعلیم دیں، یہ بھی کام ہو رہا ہے۔ تیسرا کام جو ہے وہ تو ایسے جیسے بالکل ہم لوگ بھول بھال گئے ہوں، اس کو کہتے ہیں تربیت۔ تربیت کا معنی کیا ہوتا ہے بھائی؟ تو میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ تربیت کا معنی یہ ہے کہ میری اور آپ کی عادتیں اچھی ہو جائیں۔ میری اور آپ کی کیا اچھی ہو جائیں بھائی؟ عادتیں اچھی ہو جائیں۔ میرا رویہ آپ کے ساتھ، آپ کا رویہ میرے ساتھ، میرا رویہ اپنی اولاد، اپنے والدین، بہن بھائی، محلے والے، علاقے والے، انسانیت، اس کے ساتھ میرا رویہ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں تربیت۔ تو یہ تربیت میرے اور آپ کے نبی فرما کر گئے تھے۔ صحابہ کرام کی تربیت کمال درجے کی۔ میں ایک واقعہ آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ آپ لوگوں نے ایک نام سن رکھا ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے اونچے لوگوں میں سے، بہت اونچے لوگوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ حدیث میں آتا ہے جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت ابو ذر بھی ساتھ بیٹھے تھے۔ تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کے شاگرد ابو ذر بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا جبریل تم میرے ابو ذر کو پہچانتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کا ابو ذر اتنا اونچا ہے، آسمان کا ہر فرشتہ ابو ذر کو پہچانتا ہے، اتنا اونچا مقام تھا۔ زہد میں تو بہت اونچا مقام عطا فرمایا۔ اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے، جیسے ہوتا ہے خاندانوں میں سرداری سسٹم، تو یہ اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے۔ مسلمان ہو گئے، آپ کی مجلس میں رہنے لگے۔ ایک دن اچانک، انسان ہے کبھی کوئی اوپر نیچے بات ہو جاتی ہے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ذر غفاری کی کوئی بات آپس میں ہو گئی، ناپسند آئی بات، تو حضرت ابو ذر کو غصہ آ گیا، اور غصہ آنے کے بعد آپ نے حضرت بلال کو کہا
او کالی کلوٹی عورت کے بچے، چونکہ حبشی تھے نا تو حبشیوں کا رنگ کالا ہوتا ہے، تو انہوں نے ماما دا رنگ بھی بیچاریاں دا کالا ہوندا ہے، تو وہ کہنے لگے او کالی کلوٹی عورت کے بچے۔ بس یہ بات کہنی تھی تو ان کو بھی ناگواری گزری کہ مینوں کہہ جو کچھ کہنا ہے، میری ماں نو کا دلی گالاں کڑنا ہے، مجھے کہو جو کچھ کہنا ہے۔ سیدھے حضور کے پاس چلے گئے، جا کے عرض کے یا رسول اللہ، ابو ذر نے آج مجھے میری ماں کا تانا دیا ہے، کالی کلوٹی عورت کے بچے کہا ہے۔ تو آپ نے بلایا، میں نے ان کا مقام آپ کے سامنے پہلے ذکر کر دیا، کتنا اونچا مقام ہے، آسمان کا ہر فرشتہ پہچانتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عبادات نہیں کروائیں بھائی نمازاں بہتیاں پڑھ لیا کرو، صرف تعلیم بھی نہیں دی، بلکہ ان دونوں کے برابر میں تیسری چیز اگر میں کہوں تو بیجا نہیں، شاید اس پر میرے نبی نے زور زیادہ لگایا، اور وہ کیا تھا کہ تمہاری عادتیں اور اخلاق بہت اچھے ہونے چاہیے، نمایاں ہونے چاہیے۔ تو آپ نے بلایا اور بلا کر پوچھا ابو ذر تم نے بلال سے یوں کہا ہے؟ عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ، میری مغفرت کی دعا فرمائیں۔ تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے کہا اِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، کہ ابو ذر تیرے اندروں ہجے جاہلاں والیاں عادتاں نہیں گئیاں، یہ جاہل لوگوں والی عادت ہے، کسی کو تانا دینا، کسی کو آر دلانا، کسی کی ناک رگڑنے کی کوشش کرنا۔ ہم سمجھتے شاید یہ ہمارا بڑا پن ہے کہ ہم بڑے ہیں اس لیے جو چاہیں کہہ دیں۔ آپ نے کیا فرمایا کہ ابو ذر یہ جاہل لوگوں کی عادت ہے، تو تیرے اندر سے ابھی جہالت نہیں ختم ہوئی کہ تو نے اپنے بھائی کو یہ جملہ غصے میں آ کر کہا؟ یہ آپ نے تادیب فرمائی، جس کو میں تربیت کہہ رہا ہوں بھائی، یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سیکھنے کی توفیق دے اور آپ کو بھی۔ انسان اس سے بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ میں اور آپ انسان بن جائیں۔ آج انسان ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے، میں دیانتاً آپ سے کہتا ہوں۔ تو یہ آپ نے جملہ ارشاد فرمایا، قربان جائیں صحابہ کرام کے وہ دل کے بڑے صاف تھے، وہ دل میں قدورت نہیں رکھتے تھے بھائی۔ ہمارے دلوں میں قدورت، کینہ، بغض، نہ جانے کیا کچھ بھرا ہوا ہے دوسرے بھائیوں کے بارے میں، وہ نہیں دل میں رکھتے تھے۔ اگر کوئی بات ہو جاتی تھی بشری تقاضے کے تحت صاف کر لیتے تھے۔ حضرت ابو ذر اٹھے، جیسے آپ کی مسجد کا یہ سامنے دروازہ ہے نا، دروازے سے باہر گئے اور راستے میں لیٹ گئے، وہیں راستے کے اندر لیٹ گئے زمین پر۔ حضرت بلال بھی باہر سے اندر سے باہر آئے تو فرمایا بلال ادھر آؤ یار، ادھر آؤ ادھر آؤ۔ لیٹے ہوئے تھے، کہا اپنا پاؤں میرے رخسار پہ، میرے چہرے پہ رکھ کے مسل کے گزرو مجھے، جیسے جانور نہیں اوپر سے گزر جاتے، تو کہا میرے چہرے پر اپنا پاؤں رکھو اور مجھے مسل کے گزرو ذرا، تاکہ میرا دماغ ٹھیک ہو نا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کالی کلوٹی عورت کے بچے، تو یہ میرے دماغ کا خناس تھا، میں اس کو نکالنا چاہتا ہوں اور میں تیرے سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ معافی کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنا پاؤں یہاں رکھو اور مجھے مسل کے گزرو۔ ادھر معافی کا طریقہ دیکھیں، ادھر ابو ذر کا ظرف، حضرت بلال کا ظرف دیکھیں۔ میں نے کہا ان کے دل میں میل نہیں تھی بھائی، اگر کوئی کہتا ہے تو غلط کہتا ہے، یہ دلوں کے بڑے پاکیزہ لوگ تھے۔ ان سے پاکیزہ لوگ اللہ نے دنیا میں نہ پہلے نہ بعد میں انبیاء کے علاوہ اللہ نے پیدا نہیں کیے ہیں۔ تو آپ حضرت بلال نے جب یہ سنا فوراً نیچے جھک گئے اور جا کر حضرت ابو ذر کی پیشانی کو چوما، بوسہ لیا اور بوسہ لے کر کہا ابو ذر جو ماتھا جو پیشانی اللہ کے سامنے سجدے کرتی ہو، بلال اس پہ پاؤں نہیں رکھ سکتا ہے، باقی اسی ٹڈو معاف کیتے ہیں، ہمارے دل میں نہیں ہے۔ اس کو بھائی تربیت کہتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے اپن بھی لے لینی چاہیے تھی ماڑی ماڑی کہ نہیں لے لینی چاہیے؟ تو ہم چاہتے ہیں ہمارے آنے والا ہر نمازی اس کو یہ تربیت ملنی چاہیے کہ گھر میں کیسے رہنا ہے، خاندان سے کیسے رہنا ہے، کسی کی ناگوار بات کو خندہ پیشانی سے کیسے برداشت کرنا ہے۔ اے دین دیاں گلاں نے، ہم سمجھتے ہیں کہ مولوی جی دین تے نماز پڑھنا اللہ اللہ خیر صلی اللہ بات، یا تسبیح تھوڑی جی کما لی اے دین ہے، باقی ان کاموں کو تو ہم دین نہیں سمجھتے، جبکہ یہ بہت اہم حصہ ہے دین کا۔ بلکہ ایک بات کہہ دوں، جو عبادات ہم کرتے ہیں یہ تب میرے اور آپ کے کام آئیں گی اگر ہماری عادات ٹھیک، اگر ہمارے اخلاق ٹھیک ہوئے۔
اگر ہماری عادات اور اخلاق اچھے نہ ہوئے تو بہت معذرت، عبادات کر کے جائیں گے ہمارے کام نہیں آئیں گی۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا غریب کون ہے؟ نادار۔ تو صحابہ نے کہا جس کے پاس مال نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں میری امت کا غریب، میری امت کا نادار وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا اور اتنے نیک اعمال کیے ہوں گے کہ پہاڑوں پر اگر وہ اعمال رکھے جائیں تو پہاڑ دب جائیں، اتنا وزن، لیکن زبان سے بدتمیزی کی، گالی نکالی، بد کلامی کی، ہاتھ سے تکلیف دی، مال دبایا، کسی کی عزت کو اچھالا اور نہ جانے اس طرح کے لوگوں کے حقوق پامال کیے، وہ سارے آ جائیں گے، کہیں گے باری تعالیٰ اس نے ہمارے حقوق پامال کیے ہیں، زبان سے برا بلا کہا، مال دبایا ہے اور ہماری عزت کو نیلام کیا ہے۔ اللہ میں یہ کہیں گے دو بھائی ان کا حق دینے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی نیکیاں اٹھا کر ان کو دی جائیں گی۔ اب حق والے ابھی باقی ہوں گے، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور وہ کہیں گے باری تعالیٰ ہمارے تو حق ابھی باقی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ان کے گناہ لے کر اس کے سر ڈالیں، ان کے گناہ لے کر اس کے سر ڈالے جائیں گے اور اب کہا جائے گا اس کو جہنم میں ڈال دو۔ آپ نے فرمایا یہ میری امت کا نادار اور غریب آدمی ہے۔ تو بھائی اپنی نیکی کرنا ہی بڑا مشکل ہے، لیکن نیکی کرنے کے بعد سنبھالنی بھی تو چاہیے نا۔ وہ پیسے کیڑے کم دے جڑے ساڈے نہیں کھاتے، پیسے ساڈے چک کے کوئی اور لے جائے، ان پیسوں کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے عبادات بھی سیکھنی ہے، علم بھی سیکھنا ہے، اور میں نے تیسری بات عرض کی ہے کہ بھائی میں نے اور آپ نے اپنے اخلاق، اپنی عادات جس کو تربیت کہتے ہیں، اس کی ضرورت صرف بچوں کو نہیں ہے، وہ مجھے بھی ہے۔ جب ہم یہ مان لیں گے کہ تربیت کی ضرورت مجھے بھی ہے، پھر اللہ میاں کر دیں گے۔ اور اگر ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے علم بھی نیاਣیاں نے پڑھنا ہے، تربیت بھی انہاں دی، اسی تے بڑے ہو گئے، بس نہ سانو علم دی لوڑ نہ سانو تربیت دی لوڑ۔ تو بھائی جب ہم نے اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا تو علم کا دروازہ بھی بند اور تربیت کا دروازہ بھی ہم نے اپنے لیے بند کر لیا ہے۔ تو یہ آپ کی مسجد ہے، یہ میں نے کہا عبادت گاہ بھی ہے، تعلیم گاہ بھی ہے اور تربیت گاہ بھی ہے۔ یہ تینوں کام یہاں ہونے چاہیے، بڑوں کے ساتھ بھی اور چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی۔ اور الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے یہ آپ کے علاقے میں، ہمارے چودھری عبدالحمید صاحب اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، ان کے بیٹے تھے ہمارے امتیاز صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی غریق رحمت فرمائے۔ اب ماشاءاللہ آگے ان کے بیٹے مولوی بلال امتیاز صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ تو یہ جس کام کے لیے بنایا گیا ہے، ہم چاہتے یہ فیض پورے علاقے میں پھیلنا چاہیے۔ آپ لوگوں کو محسوس ہونا چاہیے کہ اس مسجد کا یہ فائدہ مجھے اور میری نسل کو مل رہا ہے، اور فائدہ وہ ہوتا ہے جو آنکھوں سے نظر آئے، کہن دی لوڑ نہیں پہندی۔ تو اس لیے ہم اس نہج پر اس کو لے جانا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ بھی بائی ڈیمانڈ کرو گے اور مولانا بھی آپ کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ یہ فائدہ مجھے بھی اور میری نسل کو بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی النبی علیہ وسلم تسلیم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسنت خلقنا فأحسن خلقنا وأذهب غيظ قلوبنا وأجرنا من مغلات الفتن۔ یا اللہ جو دین کی بات کہی سنی گئی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس جگہ کو عبادات، تعلیم، تربیت تینوں چیزوں کا مرکز بنا۔ تمام مدارس، مساجد، خانقاہیں، دینی مراکز، دینی مکاتب ان کو آباد فرما، رشد و ہدایت کا مرکز بنا، کسی آنے والے کو رشد و ہدایت سے محروم نہ فرما۔ یا اللہ جس کے بانیان دنیا سے جا چکے کروٹ کروٹ مغفرت کاملہ فرما اور اس صدقہ جاریہ کو تا قیام قیامت قائم رکھیے گا۔ یا اللہ جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا
توقع رکھتے ہیں۔ بعض دوستوں نے اپنے بچوں کے لیے کہا ہے، ان کا عقیقہ کیا ہے، بچوں کو نیک صالح اور لمبی عمر عطا فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، جتنی امت مسلمہ آج تک فوت ہو چکی سب کی مغفرت کاملہ فرما، جتنی امت مسلمہ زندہ ہمیں پورا دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی خصوصی مدد و نصرت فرما، فتح اور کامیابی نصیب فرما، دشمن کو مغلوب اور ناکام فرما، ملک پاکستان کو ترقیات عطا فرما، امن اور ایمان کا گہوارہ بنا، میرے ملک کو اقوام عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعلان کر دو 5 منٹ کے بعد جماعت کھڑی کر اذان ہوتی ہے۔ ابھی انشاءاللہ اذان ہوگی، اذان کے 5 منٹ بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ جن جن طلباء کی خدمت پر ڈیوٹی ہے، نماز کے فوراً بعد درسگاہ کے سامنے جا کر مہمانوں کو کھانا کھلائیں گے، اور وہ مہمان جو حاجی اسد صاحب کے جو مہمان ہیں مدعو ہیں وہ حاجی اسد صاحب کی طرف چلے جائیں گے۔ جو مدرسے کے جو یہاں پر نظم میں پروگرام میں شریک ہوئے ہیں وہ فوراً درسگاہ نماز کے فوراً بعد درسگاہ کے سامنے چلے جائیں گے، بچے انشاءاللہ آپ کو کھانا کھلائیں گے۔ ابھی اذان ہوگی۔